لگے کہ گاڑی سے نہیں اترنا ہے، تو جگہ جگہ لنگوے میں جا رہے تھے، تو پوچھا ایک جگہ کہ کہاں پہ ہیں؟ مولانا عاشق صاحب بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بس یہی پہ ہیں کہ جن کی بیوی آپ کی کرامت ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا واقعہ ہے؟ تو جنید بھائی ملاوی میں وہ تھے، تو انہوں نے بتایا علی بابو وہی میزبان ہوتے تھے اس دور میں، بلاتے تھے، ان کی پوتی کے بارے میں حضور تاج الشریعہ سے انہوں نے پوچھا، ڈیلیوری وغیرہ کا کچھ وقت تھا، تو کہا کہ آپریشن مت کرانا۔ پھر حضرت علامہ صاحب اور مولانا آفتاب قاسم صاحب بھی شاید اس وقت ساتھ میں تھے، زمبابوے گئے۔ اب ان کا فون آیا اور انہوں نے فون کیا اور فون کر کے عرض کی کہ حضور دعا کر دیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے اور اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ اور وہ بچی ختم ہو گئی۔ حضور تاج الشریعہ نے جلال فرمایا کہ میں نے تم سے منع کرا تھا، تم نے آپریشن کیوں کرایا؟ جب جو ہونا تھا حضور ہو گیا، آپ دعا فرمائیں۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ وہ ڈاکٹر جھوٹا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا حضرت ایسے ہی کچھ فرما رہے ہیں، اور پھر دعا کری تو حضور تاج الشریعہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ زور سے دعا نہیں کرتے تھے، دلی دل میں، اور حضور محدث کبیر سے فرمایا کہ آپ کی دعا کریں، آپ آمین کہیں، تو وہ دعا کرتے رہے دل میں۔ کیا دعا کر رہے ہیں حضور محدث کبیر؟ آمین آمین فرما رہے ہیں۔ اور وہ مولانا آفتاب قاسم فرماتے ہیں کہ ٹنل میں جانے کو ہوئے، ایرو برج میں، جہاز میں، تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے سوچا اب اس وقت کون سی نماز، تو ٹنل میں ہی وہ لگایا ایرو برج میں، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اطمینان سے مسکراتے ہوئے جہاز میں داخل ہو گئے۔ اور ادھر وہ دعا کرتے رہے، اور وہ بچی جو تھی اس کے پیر گرم ہونا شروع ہوئے، اور آج وہ بچوں کے ساتھ میں الحمدللہ وہاں کو آ گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور ایسے بہت سے واقعات وہی ملاوی میں 1995 میں، تو وہ کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ بلاتے تھے، اور وہاں اگر جاتے تھے تو وہ مسجد میں، جو شہر میں مسجد تھی ان کے قریب میں تھی، وہاں پھر حضرت کو لے کے نہیں جاتے تھے، کیونکہ اس میں سب گھال میل تھا، کمیٹی میں بھی سب لوگ تھے۔ تو انہوں نے دعوت دلوائی، میں بھی اس وقت وہاں ساتھ میں تھا، تو دعوت دلوائی، اور دعوت دلوائی کالوں کی مسجد کی، اور ہم لوگ وہاں گئے اور جمعہ وہاں کالوں کی مسجد میں ادا کیا، اور وہاں سے دوپہر میں آئے اور حضور تاج الشریعہ
آرام کے لیے چلے گئے تو وہاں پہ پوری حضور تاج الشریعہ کے اسلم مرزا وہ تعویذ لے لیتے تھے برکت کے لیے کہ میں برکت کے لیے تعویذ لے دوں حضرت، اور میں جب آپ بیدار ہوں گے تب میں آپ کو دے دوں گا۔ پھر عصر کے قریب میں جب عصر کا وقت ہوا تو پھر حضور تاج الشریعہ کو بیدار کرنے کے لیے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے بولے بتاؤ اجر رضا ہم لوگوں نے نماز کہاں پڑھی؟ میں نے کہا کہ وہی ابھی تو کالوں کی مسجد میں گئے تھے، وہاں پہ جا کے ہم نے نماز ادا کی۔ بولے ابھی ایک شخص کا فون آ رہا اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم حضور تاج الشریعہ کے قریب ہم کو رکھنا نہیں چاہتے، تم کہہ رہے ہو کہ وہاں پڑھائی ہے، حضور تاج الشریعہ نے اس مسجد میں آ کے وہ نماز پڑھائی ہے، اس امام کو ہٹایا ہے اور خود پر نماز پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ کہا ہو سکتا ہے۔ اس کا پھر معاملہ ایسا ہوا کہ وہ چھپا ہوا تھا، اس کا وہابیت چھپی ہوئی تھی، وہ کھلی اور تاج الشریعہ نے وہ لکھوایا اور ان سب کی تکفیر کرائی۔ تو دیوبندیوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ تم ہماری طرف آتا ہے تو ہماری جیسی کہتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے تو ان کی جیسی کہتا ہے، اور پھر اس کو نکال دیا۔ آج الحمدللہ وہ مسجد سنیوں کے ہاتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے کون کون سے واقعات بیان کیے جائیں۔ جب دمشق تشریف لے گئے تو وہاں کے ایک شیخ مفتی دمشق آپ کی بارگاہ میں آئے اور دو زانو بیٹھے، اور پھر جب آپ نے اپنا قصیدہ ان کو سنایا، اللہ 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 مالی ربم اللہ، جب مقدے پہ پہنچے اور کہا آذا اکثر ادناکم، جب یہ کہا تو انہوں نے کہا اخترنا سیدنا و ابن سیدنا، یہ ہمارے اختر ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں۔ تو جو وقت کے سردار ہیں وہ ان کو اپنا سردار تسلیم کر رہے ہیں۔ شیخ موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے شیخ صبا ڈھونڈتے ہوئے دمشق میں، ان کو دعوت نہیں تھی، ڈھونڈتے ہوئے دمشق میں اس جگہ پہنچے تو ان سے پوچھا کیا ان کو دعوت نہیں کی؟ پہلے وہ ناراض ہوئے کہ مجھ کو دعوت نہیں دی گئی، مجھے بتایا نہیں گیا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، اس کی خبر نہیں ہے۔ وہ تو عراق کے تھے، تو آئے تو آپ کیسے آئے؟ بولے میں یہاں تو ایئرپورٹ کے قریب ہے، یہ سنسان علاقہ ہے، یہاں اندھیرا رہتا ہے، لیکن میں آسمان سے نور کی بارش دیکھتا ہوا ہے۔ تو جہاں تاج الشریعہ قدم رکھتے وہاں پہ شیخ صبا کو نور کی برسات میں۔ اب میں اپنی زبان میں کیا بیان کروں؟ ابھی میں نے ایک تقریر شیخ بیروت کی، مشہور عالم ہیں سید یوسف ادریس الحسنی، جو حضور تاج الشریعہ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے حضور تاج الشریعہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں امام اختر رضا خان تاج الشریعہ، اگر آپ ان کو دیکھیں گے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہوئے، فقہی مسئلہ بیان کرتے ہوئے اور تحریر کرتے ہوئے، تو آپ گمان کریں گے امام کمال ابن امام تحریر فرما رہے ہیں، اور اگر آپ ان کو کوئی
تفسیر کا مسئلہ تحریر فرماتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ علامہ آلوسی تحریر فرما رہے ہیں، بلکہ اگر علامہ آلوسی ان کو دیکھ لیتے تو ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے۔ اگر آپ اصول میں کوئی مسئلہ حضور تاج الشریعہ کو بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہوئے دیکھیں گے، اگر آپ نے ایسا دیکھ لیا تو آپ ان کو گفتگانی یقین کر لیں گے، اور اگر آپ ان کو عربی زبان میں اور اس کے فروعات میں کوئی مسئلہ بیان کرتے ہوئے سن لیں گے تو آپ ان کو ابن مالک صاحب الارضیہ تصور کریں گے۔ ایسے ہی انہوں نے تمام علماء کرام کے بیان کیے اور انہوں نے فرمایا یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، تو سمندر کا قطرہ ہے، وہ تو بہت وسیع ہے۔ اور مسائل کے بارے میں جو انہوں نے تحریر کیے، تعریف کیے، اس میں ان کو بہت گہرائی ہے، بہت وسعت ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں تاج الشریعہ کے بارے میں کہ وہ عظیم امام ہیں، وہ جوہر شامل ہے، جن سے ٹکرا کر بدعتیں اپنا دم توڑ دیتی۔ وہ سفینہ ہے جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے۔ اور ایسے ہی انہوں نے بہت ساری باتیں حضور تاج الشریعہ کی تعریف میں بیان کی، تو وہ تعریف کیا کی جائے۔ اب حضور تاج الشریعہ امام سیوطی کے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کو بھی اگر یہ کوئی مسئلہ دیکھ لیتے آپ حضور تاج الشریعہ کو بیان کرتے ہوئے حدیث کا، تو آپ ان کو امام سیوطی تصور فرماتے ہیں۔ تو حضور یہ ہے حضور تاج الشریعہ، اور حضور تاج الشریعہ نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی بہت آسان زبان میں آپ کو اپنی نظم میں نعتوں میں جو بتایا اور زندگی جینے کا فلسفہ بتایا، تو ایک جگہ بتایا اور فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت کہ قائم رہو اور جہاں میں عام پیغام شہر احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، کس کی طرف دیکھیں، صحابہ کی زندگی کی طرف دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیں اور تمام صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی کہ سرکار کی محبت میں سب کچھ فنا، نبی سے جو ہو بیگانہ، ان کی اولاد اگر ان کے باپ نے کسی والد نے اگر اس حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی تو اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں اپنے بیٹے کو لوٹایا کہ آمنے سامنے آج فیصلہ ہو جائے گا، سرکار نے بڑا فرما دیا۔ کیا بات ہے۔ اور ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت حمزہ نے ربیہ کے لوگوں جو برابر تھے کسی گستاخی کے سبب کیفر کردار تک پہنچا دیا، تو انہوں نے عملی طور پر یہ بتایا، اور صدیق اکبر نے غار میں اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، تو انہوں نے عملی طور پر بتایا۔ تو یہ ہماری زندگی اس طور پر ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، اور یہ ایک اعلان بھی ہے، ایک نعرہ بھی ہے جو آج گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ سنو، زندگی نہیں ہے کسی زندگی ہے نبی کے لیے، سن لو مسلمان
آمین آمین اور جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں ہماری مانگ ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، گھروں کے اندر پیدا کیا جائے۔ اور یہ کمیٹی ہم یہ مانگ کرتے ہیں، ہمارا قانون کچھ اور ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور بتاتے ہیں نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے سمجھدار کون ہے؟ جو نبی کی عظمت پر جان دے، قربان ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرو تیرے نام پر جان فدا، کرو تیرے جان تو جہاں فدا، جہاں تو جان سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں۔ تو یہ سب جان دیں، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔